اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مت بھولیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 15 شعبان، جسے شب برات اور اس کو جو ہے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم 15 شعبان ہی کہیں گے اور 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے، یعنی کہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور رحمت کی نظر سے تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے، لیکن صرف 2 لوگ جو اس رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے مشرک اور کینہ پرست۔ اب مشرک وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسے مشرک کہا جاتا ہے، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور کینہ پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں، برائی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ مومنوں کو معاف فرما دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرست لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے ان چیزوں کو نکال نہ دیں۔ یعنی کہ 3 فضیلتیں یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی فضیلتیں تو 2 ہیں لیکن 3 باتوں کا ذکر آ رہا ہے حدیث میں جو صحیح ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ پاک اس رات کو مومنوں کو بخش دیتا ہے، جتنے بھی مومن ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے آج 15 شعبان کی رات کو۔ اور دوسرا یہ کہ جو کینہ پرست ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ اس چیز سے باز نہ آ جائیں، جب تک وہ اپنے دل سے برائی نہ نکال دیں تو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں، کافر یعنی مشرک اور کافر ایک ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگلے سال تک کے لیے ڈیل دے دی جاتی ہے کہ وہ سدھر جائیں اور اس چیز کو جو ہے نظر ثانی کر لیں کہ ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے کہ آپ جو ہے اب بھی وقت سدھر جائیں۔ شعبان کے بعد جو ہمارا مہینہ آتا ہے رمضان کا، جس میں ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، تو 15 شعبان کو بخشش ہوتی ہے۔ جو لوگ رہ جاتے ہیں، جیسے کینہ پرست اور مشرک لوگ رہ جاتے ہیں، انہیں مہلت دے دی جاتی ہے کہ رمضان اور آنے والے دنوں میں پورے سال میں آپ نے کیا کریں، اور نیکسٹ جب 15 شعبان ہے تو اپنی بخشش کروائیں۔ اب یاد رکھیں یہاں پر ایک بات بہت ہی غور و فکر کی ہے، اگر آپ خدا نخواستہ کچھ لوگ ہیں مشرک ہیں، وہ اسی سال اسی مشرک ہونے یعنی کہ کفر کرتے کرتے مر جائیں، تو سوچیں ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اگر کوئی شخص مومن ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ آگے بھی نیک عمل کرتا ہو، اسی میں فوت ہو جائے، تو اس کی موت کا بھی کیا کہنا۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اب تمام لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو مومنوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور ہم سب کی تمام لوگوں کی بخشش فرمائے۔ جیسا کہ پاکستان اور پوری دنیا پر وبا آیا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، لیکن مولانا اور کافی یہی لوگ بولتے ہیں کہ یہ عذاب ہے۔ اگر یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے، جو بھی اللہ پاک اس سے ہمیں چھٹکارا پا دے اور تمام لوگوں کی بخشش فرما دے۔ اس رات میں، اس بابرکت رات میں اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما دے، تمام کو مومنات اور مومنین کا درجہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ میری اس دعا سے سہمت ہیں اور شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور آمین لکھ کر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے، اس میں آمین لکھے، اسے شیئر کرے، اس کی بھی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔